یہ اس دور کا ذکر ہے جب زمین پر انسان کا وجود نہیں تھا، جب جنات بستے تھے اور ان میں سرکشی اور فساد عام ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تاکہ جنات کے فساد کو ختم کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور ہر حکم کو مکمل طاقت اور اطاعت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اسی مرحلے کے بعد ایک جن ایسا نمایاں ہوا جس نے نہ خون بہایا نہ فساد کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اختیار کی۔ اس جن کا نام تھا عزازیل۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے عزازیل کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ یہ عزازیل کے لیے عزت بھی تھی اور ایک بہت بڑا امتحان بھی۔ آسمانوں میں پہنچ کر عزازیل نے خود کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی زبان ہر وقت تسبیح میں رہتی، اس کا دل خوف خدا سے بھرا رہتا، وہ طویل سجدے کرتا، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگتا۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے اور عزازیل بھی ان کے ساتھ اطاعت اور عبادت میں لگا رہتا۔ اسی مستقل عبادت نے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا اور وہ خاص مخلوق میں شمار ہونے لگا۔ اگرچہ عزازیل جن تھا، مگر اس کی عبادت، علم اور ظاہری عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کی مجالس میں جگہ عطا فرمائی۔ وہ آسمانی مجلسوں میں شریک ہوتا، زمین کے معاملات سے متعلق احکامات سنتا، فرشتوں کے درمیان احترام پاتا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ فرشتوں میں نمایاں مقام حاصل کر گیا اور بعض امور میں اسے سردار جیسا مقام دیا گیا۔ یہیں سے اس کے دل میں ایک نازک مگر خطرناک خیال پیدا ہونے لگا۔ اللہ نے عزازیل کو لوح محفوظ کے قریب تک رسائی عطا فرمائی۔ وہاں اس نے ایسی باتیں پڑھیں جو تقدیر، انجام اور عدل الہی سے متعلق تھیں۔ اس نے وہ آیات بھی دیکھیں جن میں غرور اور تکبر کرنے والوں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ وہ ان آیات کو پڑھ کر روتا، سجدے میں گرتا، اللہ سے پناہ مانگتا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو چکی تھی کہ یہ انجام دوسروں کا ہے، میرا نہیں۔ اسی مقام پر عزازیل نے ایک جملہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، یہ شیطان کون ہوگا؟ ایسا کون ہوگا جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ یہ خیال اسے بے چین کر گیا اور اس کے سکون میں خلل ڈالنے لگا۔ عزازیل نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وقت آئے گا تجھے خود معلوم ہو جائے گا۔ یہ جواب عزازیل کے لیے ایک تنبیہ تھا، مگر اس نے اسے سمجھنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے خاموش رہے کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے، مگر عزازیل خوش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں سب سے زیادہ عبادت گار ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، خلیفہ میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں غرور اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ زمین پر پہنچے تو زمین رونے لگی اور فریاد کی، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے ایسی مخلوق نہ بناؤ جو نافرمانی کرے۔ حضرت جبرائیل لوٹ آئے، پھر حضرت اسرافیل گئے، وہ بھی زمین کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ آخرکار حضرت اسرائیل گئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے مٹی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنایا۔ یہ ایک جسم تھا جس میں ابھی روح نہیں تھی۔ اس پتلے کو ایک خاص مقام پر رکھا گیا۔ جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو اس میں سے کھوکھلی سی آواز آتی۔ فرشتے رک کر دیکھتے اور اس نئی مخلوق پر غور کرتے۔ عزازیل جب اس کے پاس سے گزرتا تو حقارت سے دیکھتا اور کبھی ٹھوکر بھی مارتا، کہتا، یہ تو کھوکھلا ہے اور مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں اور آگ سے بنا ہوں۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے حضرت آدم میں روح پھونکی۔ آدم زندہ ہوئے اور اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا، عزازیل، تجھے کس چیز نے روکا؟ عزازیل نے کہا،
یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، میں اس میں افضل اور بہتر ہوں۔ یہ غرور اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، دفع ہو جا، تو آج سے شیطان مردود ہے۔ اسی لمحے عزازیل رو پڑا۔ اسے یاد آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جان گیا کہ یہ آیت اسی کے لیے تھی۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر یاد رکھ، میرے سچے مومن بندے تیری چال میں نہیں آئیں گے۔ یوں عزازیل اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا، ہمیشہ کے لیے مردود بن کر۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، عبادت اگر غرور پیدا کرے تو ہلاکت ہے۔ اصل عظمت اطاعت میں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جرم نافرمانی اور تکبر ہے۔